جنازے میں تاخیر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں جیسے تاخیر ہو سکتی ہے، قبر کی تیاری میں ہو سکتی ہے، غسل میں، ان چیزوں میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب جنازہ تیار ہو گیا اب تاخیر نہیں۔ کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کے لیے آپ نے میت کو 1 دن 2 دن آپ نے رکھ دیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل مستحسن نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ روزانہ کے 5 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح زوال کے وقت نفل نماز پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نفل نماز پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عصر سے مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ چند اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے، لیکن جنازہ جب تیار ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ ان اوقات میں جنازہ تیار ہو چکا ہے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ فجر کے وقت تیار ہو چکا ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے وقت تیار ہو چکا ہے تو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے۔ لیکن اگر جنازہ 10 بجے تیار تھا صبح میں اور آپ نے تاخیر کر دی، اب زوال کا وقت ہو گیا اور آپ اس وقت کہہ رہے ہو نماز جنازہ پڑھے، پھر منع ہے کہ زوال کے وقت نہ پڑھے، اب ظہر کے وقت پڑھ لیں۔ زوال کے وقت اب گزرنے دیں، زوال کے وقت نہ پڑھے، پہلے پڑھنا چاہیے تھا، اب زوال کے وقت کے بعد پڑھیں۔ لیکن فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز جنازہ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الجنازۃ اذا حضرت، نماز جنازہ کا جب وقت ہو جائے تو فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھ لیا کرو۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، مسئلہ ہے کسی شخص کا جمعے کے دن انتقال ہو گیا، اب جمعے کے دن صبح میں انتقال ہو گیا، تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، قبر تیار ہو چکی ہے، صبح 9-10 بجے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جمعے کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی، اور ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں یہ بات ہے کہ مجمع ہوگا، عوام ہوگی، رش ہوگا، جمعے کا وقت ہوگا، اس وقت ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، کا یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ جمعے کا انتظار نہ کریں، ان کو چاہیے یہ نماز جنازہ تیار ہو گئی ہے فوراً نماز جنازہ پڑھیں، چاہے 10 آدمی بھی شریک ہو، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ اگر 3 بندے بھی پڑھ لیں گے جنازہ ہو جائے گا، یہ تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ جنازے کو اس کے لیے مؤخر نہ کرو۔ اور یاد رکھیے بعض سنتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر آپ سنت کے اوپر عمل کریں گے، اگرچہ افراد کم ہوں گے، اس مرحوم کو بھی اور آپ کو بھی اللہ اس کا اجر زیادہ دے گا۔ اگر آپ سنت کے خلاف کریں گے اور اس نظریے کے ساتھ کریں گے کہ عوام کی بڑی تعداد ہوگی، بڑا مجمع ہوگا، اور اس نظریے کے ساتھ کریں گے تو یاد رکھیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس عمل پر اللہ آپ کو وہ اجر نہیں دے گا جو سنت کے اوپر آپ کو اجر ملے گا۔ اور یہی چیزیں اب ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی آ چکی ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی بڑا مفتی ہوتا ہے، کوئی بڑا پیر ہوتا ہے، اس کے لیے 1 دن انتظار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اگلے دن فلاں گراؤنڈ میں نماز جنازہ ہوگی۔ اور یہ طریقہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، اور اتنی عمر نہیں تھی، بیمار ہوئے، ایک بیٹا تھا، اور اس بیماری میں سمجھ گئے کہ میں بس اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اپنے بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہماری بیٹیاں لاہور میں، ان کے آنے کا انتظار مت کرنا، اور جیسے ہی میرا انتقال ہو مجھے فوراً جتنا جلد ہو جائے قبرستان کی طرف لے جانا، اس میں کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا، کسی عالم کا، میرے بچوں کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد وہ بچے نے ان کی ایسی وصیت پوری کی کہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر ان کی تدفین بھی ہو گئی، نماز جنازہ بھی ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اس بات کی وصیت کر جاتے ہیں کہ بھئی شریعت کا جو حکم ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے، بس جنازہ تیار ہو گیا، الجنازۃ اذا حضرت لا تؤخرها، اب تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہو چکا ہے، بس نماز جنازہ پڑھاؤ، بس اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کی جائے۔ جنازے کے بڑے ہونے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ اس صاحب میت کی بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ فلاں کے جنازے میں شریک ہونے سے نماز جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ خالی ایک واقعہ احادیث شریف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ ایک شخص تھا، انتہائی گناہگار تھا، اور اس کے گاؤں والوں نے اسے نکالا، اور اس کے علاقے والوں نے اسے نکالا، اور وہ ایک جنگل کے اندر، ایک بیابان کے اندر پڑا تھا،
اس وقت اللہ کو اس نے کیسے پکارا، کس عاجزی سے پکارا، کس در سے پکارا کہ وقت کے نبی کو اللہ نے فرمایا اس کے جنازے میں بھی جو شریک ہوگا میں اس کی بخشش کروں گا، لیکن اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ بات موجود نہیں کہ فلاں بہت بڑا نیک ہے، فلاں بہت بڑا عالم ہے، اس کے جنازے میں جاؤ گے تو تمہاری بخشش ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی میت کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو جائے تو یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی نیک تھا، وہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کا ایک سامان بن جاتا ہے، لیکن ہم یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ نماز پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی، اس کی ہرگز ضمانت نہیں۔ الجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے فرمایا اس کے اندر تاخیر مت کرنا، فوراً اس کی نماز جنازہ پڑھ۔ اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض چیزیں ہماری فعلی کمزوری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے قولی کمزوری، ایک ہوتا ہے فعلی کمزوری۔ قول انسان کی زبان کے بات کو کہا جاتا ہے، فعل اس کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کسی کے عمل کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی فلاں نے یوں کیا تھا تو میں بھی ایسا کروں گا، تو آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بس شریعت کا حکم یہ ہے فلاں نے اگر کیا تھا ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ تو شریعت کا عمل پورا کرے۔ شریعت کا مزاج یہی ہے اور شریعت کا حکم یہی ہے، الجنازۃ اذا حضرت لا تؤخرها۔